the nucleus, nucleoplasm. First, the contents. Definition of nucleoplasm, composition of nucleoplasm, and different activities which are taking place in the nucleoplasm. First, the definition. Nucleoplasm is basically all the soluble portions or molecules which are present within the territory of nuclear envelope. نیوکلیر انویلپ کے اندر جو کچھ بھی سولوبل پورشن موجود ہے وہ بیسیکلی نیوکلیوپلازم کہلائے گا نیوکلیر انویلپ کے. تو یہ ویسے ہی ہے جیسے سیل میمبرین جو ہے، سیل میمبرین کے اندر جتنا بھی جو سولوبل پورشن ہے اس کو ہم نے سائٹوپلازم کا نام دیا تھا نیوکلس اور سیل میمبرین کے درمیان. اس طرح سے نیوکلیر میمبرین کے اندر ود ان نیوکلس جو سولوبل پورشن ہے دیٹ از ایکچولی دا نیوکلیوپلازم. اگر آپ تصور کریں کہ نیوکلیوپلازم میں کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، کمپوزیشن کی اگر ہم بات کریں، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نیوکلس کے اندر کون کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. نیوکلس کے اندر ڈی این اے ہے، ڈی این اے کو ورک کرنے کے لیے جب بھی ڈی این اے سنتھیسائز ہونا ہوگا نیوکلیوٹائڈس چاہیے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ نیوکلس کے اندر آلریڈی نیوکلیوپلازم میں نیوکلیوٹائڈس موجود ہوں گے. اس طرح سے انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے، اے ٹی پی بھی نیوکلیوپلازم کے اندر موجود ہوگی. آر این اے مالیکیول بھی سنتھیسائز ہوتے ہیں نیوکلس کے اندر، تو آر این اے کو سنتھیسائز کرنے کے لیے جو رائبو نیوکلیوٹائڈس ہیں وہ بھی ڈی این اے کے اس کے نیوکلس کے اندر موجود ہوں گے. سملرلی جو انزائمس ہیں، ڈفرینٹ انزائم جو نیوکلیس کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، موجود ہوں گے نیوکلیوپلازم کے اندر. اسی طرح سے جب ڈی این اے نے پیک ہونا تو ڈی این اے کو پیک ہونے کے لیے ہسٹون پروٹینز چاہیے، تو یہ ہسٹون پروٹین بھی سائٹوپلازم سے موو کر کے نیوکلیوپلازم کے اندر آ چکی ہوتی ہیں. تو اس آل دیز سبسٹانس یہ ساری چیزیں مل کر ہم اس کو کہتے ہیں دے آر ایکچولی گراؤنڈ سبسٹانسز. گراؤنڈ سبسٹانس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اسٹور کی ہوئی چیزیں ہیں، جب ضرورت ہوگی وہاں سے استعمال کر لی جائیں گی، ان کو آگے یوز کر لیا جائے گا. تو واٹ آر دا ایکٹیویٹیز وچ آر ٹیکنگ پلیس ان دا نیوکلیوپلازم. اب نیوکلس کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوں گی، چونکہ جو میڈیم ہے نیوکلس کا وہ نیوکلیوپلازم ہے، اس لیے نیوکلس کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ بیسیکلی کہاں ہو رہی ہیں، نیوکلیوپلازم کے اندر ہو رہی ہیں. جیسے ڈی این اے ریپلیکیشن ہوتی ہے تو ریپلیکیشن آف ڈی این اے از ٹیکنگ پلیس ان نیوکلیوپلازم. سملرلی آر این اے جب میچوریشن ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ نیوکلیوپلازم کے اندر سے ہی موو کر کے جب وہ سائٹوپلازم کی طرف آنا ہے. ڈی این اے جو ریپلیکیشن کے ساتھ ساتھ اس کی جو ٹرانسکرپشن جب ہوتی ہے تو ٹرانسکرپشن پروسیس کے دوران آر این اے بنتا ہے اور یہ پروسیس بھی جو ہے وہ نیوکلس کے اندر نیوکلیوپلازم کے اندر ہوگا. اس طرح آر این اے پروسیسنگ عام طور پر جب آر این اے بنتا ہے تو ایک را فارم میں ہوتا ہے جس کی لینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ پروٹیکٹیو فارم میں بھی نہیں ہوگا. نیوکلس کے اندر ایک اسپیشل پروسیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرانسکرپشنل ماڈیفکیشن. پوسٹ ٹرانسکرپشنل ماڈیفکیشن کے اندر بیسیکلی جو آر این اے مالیکیول ابھی نیا بنا ہے اس کی پروسیسنگ کی جاتی ہے. اس میں جو ایکسٹرا پارٹس ہیں وہ ریموو کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی پروٹیکشن کے لیے اس کے آگے کیپ لگا دی جاتی ہے، پیچھے اس کا ٹیل لگا دی جاتی ہے. تو یہ سارے جو کام ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں، دے آر دی آر این اے پروسیسنگ، اور آر این اے پروسیسنگ کا کام بھی نیوکلیوپلازم کے اندر ہی ہوگا.